اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے چینل المعالج پلس سے آپ کے ساتھ ہم مخاطب ہیں، اور آج ایک طویل غیر حاضری کے بعد پھر سے ایک محبت کا عمل لے کر آیا ہوں، اور آج کا جو ہمارا عمل ہے یہ کبریت احمر کے نام سے مشہور ہے۔ جی ہاں، کبریت عربی زبان میں ماچس کو کہا جاتا ہے، اور احمر کے معنی سرخ ہوتے ہیں، یعنی سرخ ماچس۔ یہ اتنا شدید عمل ہے کہ یہ سرخ ماچس کے نام سے مشہور ہے۔ میں آپ کو اس کی مکمل تفصیلات بتاؤں گا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور آپ ہی کی فرمائش پر بنایا جانے والا دوسرا چینل طلسمات کے نام سے جو ہے، اس پہ بھی آپ کی توجہ چاہیے، اور اس کی ویڈیوز کو بھی لائک اور شیئر کریں، کیونکہ وہ چینل بھی آپ ہی کی فرمائش پر تخلیق کیا گیا ہے، ورنہ اس کے بنانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمائش کی کہ وہ بنایا جائے اور اس پہ سفلی عملیات بتائے جائیں، تو اس پہ بتائے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ لنک اس کا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اگر آپ اس کے وزٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف، اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ جو عمل آج ہمارے زیر نظر ہے، کبریت احمر والا، یہ محبت کے حصول کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ چھوٹا سا معمولی سا عمل ہے، زیادہ نہیں ہے، بالکل ایک نارمل سا عمل ہے، لیکن اس کی جو ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا ہے۔ آپ اپنے مقصد میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اس عمل کرنے کے بعد، لیکن اس میں شرط وہی ہے کہ یہ عمل جائز حاجت کے لیے ہی کریں، جائز جگہ پہ جو آپ کی محبت ہے اس کے لیے ہی کریں، اس کو محبت کو پانے کے لیے، اس سے شادی کرنے کے لیے ہی اس عمل کو کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی زندگی برباد کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جائے۔ بس یہی ایک ہماری شرط ہوتی ہے اسلامی اعمال میں، کہ اس کو جائز مقصد کے لیے کیا جائے۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے، اور اس عمل کو جمعے کے دن سٹارٹ کیا جائے گا، اور جیسے ہی سورج طلوع ہو اس کے بعد اس کا وقت شروع ہو جائے گا۔ جو پہلی ساعت جو ہوتی ہے جمعے کے دن، جو پہلی ساعت ہے اس میں عمل شروع ہوگا، اور 1 گھنٹے تک اس کا وقت رہے گا، اور اسی 1 گھنٹے میں آپ کو اس عمل کو مکمل کرنا ہوگا۔ اس عمل کی ترکیب نوٹ کر لیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس 41 کالی مرچیں ہونی چاہیے، لیکن ان کو اچھی طرح سے ٹھوک بجا کر دیکھ لیں، چیک کر لیں، کوئی مرچ گلی سڑی نہ ہو اور یا اندر سے خالی نہ ہو۔ سب کی سب مرچیں صحت مند ہونی چاہیے۔ ان مرچوں کو چیک کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو پانی میں ڈالیں گے تو جو صحیح والی مرچ ہوگی وہ نیچے بیٹھ جائے گی، اور جو کھوکھلی یا خالی یا خراب مرچ ہوگی وہ اوپر تیر جاتی ہے۔ اس طریقے سے آپ اس کو چیک کر کے کھوکھلی مرچیں نکال کے، اور جو صحیح والی مرچیں ہیں وہ 41 آپ کے پاس چاہیے، 41 یہ آپ اپنے پاس رکھیں عمل شروع کرنے سے پہلے، اور ساتھ میں آپ کو آگ بھی جلانی ہوگی۔ یہ جو عمل میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، اس عمل کو آپ نے 1 مرچ کے دانے کو ہاتھ میں پکڑنا ہے، کالی مرچ کے 1 دانے کو، اور اس 1 دانے پہ آپ نے 41 مرتبہ یہ ایک لائن پڑھنی ہے جو ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ 41 مرتبہ اس لائن کو پڑھنے کے بعد اس کے اندر آپ نے اپنے مطلوب کا نام بھی لینا ہے، وہ بھی میں طریقہ آپ کو مکمل بتا دوں گا۔ نام لینے کے بعد 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس مرچ کو آگ میں ڈال دینا ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ ایسا نہ سوچنا کہ 41 مرچوں کو ایک ہی دفعہ پڑھ کے اکٹھا آگ میں ڈال دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک مرچ کو آپ پڑھتے جا کو اس کو رکھنا نہیں ہے، اس کو آگ میں ڈالتے جانا ہے۔ اس کا یہی طریقہ ہے اس عمل کا۔ تو وہ جو نام لینا ہے آپ نے، وہ بھی ہر دفعہ 41 مرتبہ آپ اگر اس لائن کو پڑھیں گے، 41 مرتبہ آپ نے وہ نام بھی لینا ہے۔ میں طریقہ اس کا مکمل بتا دیتا ہوں۔ اب آپ نے جو پڑھنا ہے وہ نوٹ کر لیں۔ یا ودودو بحق اللہ الصمد، صرف یہ 2 لفظ ہیں، یا ودودو بحق اللہ الصمد۔ اس کے آگے آپ نے نام لینا ہے فلاں بن فلاں، وہ جو آپ کا مطلوب ہے اس کا اپنا نام لینا۔ اگر وہ مرد ہے اس کا نام لینے کے بعد بن کہیں گے، پھر آگے اس کی والدہ کا نام لکھا جائے گا، بولیں گے۔ اور اگر وہ کوئی خاتون ہے تو اس کا نام لینے کے بعد بنت بولا جائے گا، بنت کے بعد اس کی والدہ کا نام بولا جائے گا۔ یا ودودو بحق اللہ الصمد فلاں بن فلاں، بس یہی ایک لائن ہے جو آپ نے 41 مرتبہ ہر مرچ پر پڑھنی ہے۔
नाम भी साथ ही होगा और इसी तरह आपने पढ़ना है या वदूदो बेहक अल्लाह समद फलां बिन फलां। ये एक लाइन पढ़नी है, एक मिर्च के ऊपर उसको आग में डाल देना है, उसके बाद दूसरी मिर्च उठा लेनी है, उसके ऊपर पढ़ना है 41 मरतबा, फिर उसको आग में डाल देना है। इसी तरह ये 41 मिर्चों का जो अमल है ये आपने करना है। इसके ऊपर आपका 1 घंटा नहीं लगने वाला, घंटे से पहले ये मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा अमल है और इसी तरीके से आपने इस अमल को 3 दिन करना है, जुमा, हफ्ता और एतवार। ये 3 दिन आप ये अमल करेंगे। पहली साथ में करना होगा, जैसे ही सूरज तुलू होगा आपका टाइम शुरू हो जाएगा। आग आपकी जल रही हो, आपके पास मिर्चें मौजूद हो, तैयार हो, आपने उसको पढ़ना है और पढ़ते जाना है और आग में जलाते जाना है। ये 3 दिन का अमल है, ज्यादा टाइम इस पे आपका स्पेंड नहीं होगा। हाँ, इसमें एक और भी बात बता दूं कि पहले दिन जब आप शुरू करेंगे जुमे के दिन, उस वक्त तो ये वक्त की पाबंदी है कि सूरज निकलते ही आपने इसको शुरू करना है पहली साथ में। लेकिन अगले जो 2 दिन है, हफ्ता और इतवार, उसमें टाइम की पाबंदी नहीं है। आप दिन को दोपहर को भी कर सकते हो, किसी वक्त भी कर सकते हो, सूरज गुरूब होने से पहले पहले किसी भी टाइम ये अमल कर सकते हो। लेकिन पहले दिन जब आप शुरू करेंगे तब आपने इसको उसी टाइम पे करना है जो कि पहली साथ है। सुबह सूरज निकलने के फौरन बाद आप शुरू करेंगे और 1 घंटे तक आपके पास टाइम होगा, आपने उस अमल को कर लेना है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिसके दिल में आप अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी और वो आपके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर पाएगा। इस अमल को खास तौर पर किसी भी नाजायज मकसद के लिए ना करें, जायज मकसद के लिए करें। किसी का घर बर्बाद करने के लिए ना करें। बाज़ औक़ात देखा गया है कि शादीशुदा लोगों के लिए इस अमल को करते हैं, वो बहुत नाजायज है। ऐसा कुछ भी ना किया जाए और अपने दिल का मतलब हासिल करने के लिए किसी का घर ना उजाड़े। मेरी आखिरी इल्तिमास थी आपसे। वीडियो यहाँ तक हमारी मुकम्मल हो जाती है, आज का अमल मुकम्मल हो जाता है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।